مدكر جاء بدرب قد صافا، أقبل عليه ولا تطع قلبا جافا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. آج ہم گزشتہ درس سے پیوستہ جو گفتگو ہے اس کو مکمل کریں گے. کل ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 تک پہنچے تھے، اور جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ تھی وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ جب انہوں نے اپنے آپ میں سے ایک بندے کو سلیکٹ کیا اور کہا کہ یہ بندہ کھانا لینے کے لیے جائے گا، تو اس کو نصیحت کی ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے اور اپنے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں ہونے دینی. اگر اطلاع ہو گئی اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے بارے میں انہیں پتہ چل گیا تو تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، یا جس دین کو، جس عقیدہ توحید کو تم بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے، اسی دین کو تمہیں چھوڑ کر وہ اپنے قومی نظریے میں تمہیں لے جائیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. تو جب انہوں نے یہ بات کی، مطلب کہ وہ دوبارہ سے بیدار ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے متعلق ان کو واضح کیا لوگوں کے سامنے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، کہ اتنے عرصے تک یہ لوگ غار میں محو خواب رہے، سوئے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت رکھا اور یہ اب زندہ ہو گئے. جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، یعنی شہر میں، تو شہر کی صورتحال عجیب تھی، الگ تھی، کیونکہ کئی سو سال گزر چکے تھے. جو موجودہ بادشاہ تھا، موجودہ جو حکومت تھی، وہ مسلمان لوگوں کی تھی. جب انہوں نے اپنی کرنسی پیش کی تو لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تو اس دور کی کرنسی ہے ہی نہیں، یہ تو بڑے پرانے دور کی کرنسی ہے. تو بہرحال پتہ چل گیا کہ یہ آج کے لوگ نہیں ہیں. تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، لوگوں نے اپنی اپنی رائے زنی شروع کی کہ جو اصحاب الکہف کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی تاریخی یادگار بنا دی جائے، یہاں فلاں بنا دیا جائے. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر مسجد بنائی جائے. یہاں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب الکہف کے متعلق ربانی تبصرہ اور لوگوں کی باتیں. ربانی تبصرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندگی دی، نیند سے بیدار کی اور ان کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زندگی سے لوگوں کے لیے ایک سبق پیش کیا. لیکن لوگ کیا ہیں، وہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. لوگوں کی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا، یا وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یعنی جو اصل مقصد ہے، جو اصل ان کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اس کی طرف لوگ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان کی تعداد کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کتنے تھے، ان کو کتے کا رنگ کیا تھا اور کتے کا نام کیا تھا، اور اس قسم کی باتیں لوگ بیان بھی کرتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بے فائدہ اور لا یعنی چیزیں ہیں. رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ بھی کہیں گے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم، اور بھائی ان کی تعداد سے ہمارا کیا لینا دینا، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے. اور اس تعداد کا تعلق ایسے بھی نہیں ہے کہ اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے گی، یا اگر ہمیں ان کی تعداد کا علم ہوگا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. تو ان کی تعداد کے متعلق کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے، اس چیز سے، جو با ہدف چیزیں ہوں انہی کی کھوج کی جائے، جو بے ہدف چیزیں ہیں، جو با مقصد نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت بھی فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
مستقبل کے متعلق کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو، آپ کے قلب و ذہن سے اوجل ہو، تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں اور اللہ کو یاد بھی کریں۔ یہ لوگ اپنے اس غار میں 309 سال رہے، اور جتنی دیر بھی رہے اللہ تعالیٰ کو ان کے رہنے کا پتہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کی تعداد ذکر کر دی ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگ پیچھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اس چیز کی تردید ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 309 سال تک حفاظت فرمائی تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ مزید معاملات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب الکہف کے واقعے کے دوران ان چیزوں کا تذکرہ آیا کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو ان سے بڑھا کر کسی اور کی طرف مت لے جائیں، اور ایسے شخص کے پیچھے مت چلیں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ ایک نصیحت مزید، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، لوگوں کو یہ کہہ دیجئے یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تم میں سے جو چاہے ایمان لے، جو چاہے انکار کرے۔ ہاں، جو ظالم لوگ ہوں گے ان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے، اور ان کے لیے یہ جہنم کیا ہوگی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پینے کے لیے کوئی چیز طلب کریں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں تک کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے ان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، حسن کارکردگی دکھانے والوں کے نیک اعمال کو ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو سبز ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، موٹی اور باریک ریشم کے، اور وہ جنت کے پلنگوں پر، جنت کے بڑے بڑے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بہت بہترین ثواب اور بہترین رہنے کی جگہ ہے، رفاقت کی جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا یہاں پر، جو قرآن کو انکار کرنے والے ہیں اور جو یہاں پر قرآن کو ماننے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے فتنے کا ذکر فرمایا۔ پہلا فتنہ تو ہو گیا دین کا فتنہ، یہاں پر ہے مالی فتنہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اس فتنے کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ ہے کہ دو میں سے دو دوست ہیں، ان میں سے ایک کے دو باغات ہیں انگوروں کے، اور اس کی جو باڑ ہے وہ کھجوروں کے درخت کی ہے، اور درمیان میں بڑی شاندار کھیتی ہے، اور دو جو باغ ہیں دونوں کے دونوں بھرپور قسم کا پھل دیتے ہیں، اور پھر اس کے پانی لگانے کے حوالے سے بھی اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، پانی لگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کے درمیان سے نہر کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو صاحب باغ ہے، اس شخص نے اپنے دوست سے کہا جس کا باغ نہیں ہے، فقال لصاحبہ وهو يحاور، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے انسان تکبر میں آ کر کہہ دیتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میرے پیچھے چلنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، میرے ماتحت کام کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اب یہ بات کر کے نخوت اور تکبر سے بھرا ہوا یہ شخص ہے، اپنے باغ میں داخل ہوا اور باغ میں داخل ہو کر کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے یہ کبھی ضائع ہوگا، کیونکہ میں نے اس پر خرچہ اتنا کر دیا ہے، اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے میں نے جو کچھ انتظامات کیے ہیں، ان انتظامات کی بدولت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ صرف بات یہیں تک نہیں، آگے یہ بھی کہہ دیا، وما اظن الساعة قائمة، اور قیامت کی تو بات کرتا ہے،
مجھے نہیں لگتا قیامت بھی قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور اگر بفرض محال قیامت قائم بھی ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے نوازا ہے آخرت میں بھی مجھے نوازے گا. اب یہ شخص جو ہے مالی فتنے میں مبتلا ہو گیا کہ مالی دنیا کے اندر ملنے والے مال کو اس نے دلیل بنا دیا کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس پر جو اس کا دوست تھا اس نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره. اس کے دوست نے بھی اسے بات چیت میں کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب. اے اللہ کے بندے کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ حالانکہ پچھلی آیات میں دیکھیں ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہو. انکار اس نے کس چیز کا کیا؟ قیامت کے قائم نہ ہونے کا. تو قیامت کے قائم نہ ہونے کا قیامت کے قائم ہونے کا جو انکار ہے یہ انکار بذات خود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. اسی لیے اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب. جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ تم نے کفر کر لیا. ثم سواک رجلا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں مکمل انسان بنایا ہے. لکنہ اللہ ربی. اس شخص نے کہا کہ میرا رب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. اور پھر نصیحت کرتے ہوئے کہا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تمہیں باغ میں داخل ہونے کے بعد بڑی خوشی ہوئی, تمہیں اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ ہوا, تم باغ میں داخل ہو کر کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے, میرا نہیں ہے کوئی کمال. تم یہ بات کر دیتے تو بڑا اچھا تھا. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میری دولت بھی تم سے کم ہے اور میری اولاد بھی تم سے کم ہے, فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا طلاقا. آگے شخص نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہترین باغ عطا کر دے اور تمہارا جو باغ ہے اس پر آسمان سے عذاب نازل کر دے, یا اس کا جو پانی ہے وہ اتنا گہرا چلا جائے کہ تم باغ کے لیے پانی کو ترسو اور پانی کو تلاش کرنے لگو پھر بھی تمہیں پانی نہ ملے. آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ چیز ذکر کی جو ہم سب کے لیے باعث نصیحت ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اس کے پورے باغ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر, نخوت اور گھمنڈ کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا, اور یہ اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتا رہ گیا اور کہنے لگا ہائے افسوس لم اشرک بربی احدا, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. پچھلی آیات میں اگر دیکھیں تو ہمیں کہیں پر شرک نظر نہیں آتا, صرف قیامت کا انکار نظر آتا ہے کہ اس نے قیامت کا انکار کیا. اور قیامت کا انکار اس نے کیوں کیا؟ اپنے نفس کے زیر اثر آ کر. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو اس کا کوئی مددگار نہیں تھا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والی نعمتیں ہیں وہ در حقیقت ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ شخص جو ہے یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا کما حق ہو شکر ادا نہ کیا. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابلی تذکرہ کیا, اور اس تقابلی تذکرے کے لیے سب سے پہلے ایک ایسی چیز کا تذکرہ کیا جو ہمارے سامنے ہے. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. آسمان سے جیسے پانی نازل ہوتا ہے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. زمین کی جو نباتات ہیں وہ بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہیں, اور اتنی زیادہ پیداوار ہوتی ہے کہ فاختلط وہ ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس جاتی ہیں. فاصبح ہشیما. ایک دوسرے کے اندر پیوست ہونے کے بعد گھنی فصل. فاصبح ہشیما تذروہ الریاح. تنکے بن جاتے ہیں, ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دولت ہو یا ذریت ہو, مال ہو یا بیٹے ہوں, یہ دنیا کی زندگی کی رنگینیاں ہیں
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ دنیا کی زندگی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے تصور رکھا ہے کہ کس طرح یہ کھیتی ایک وقت تھا بڑی سرسبز تھی، پھر وہی کھیتی کیا ہو جاتی ہے، بالکل بھوسا بن جاتی ہے اور ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ ایسے ہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ 40 سال 50 سال 60 سال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ اڑتے ہوئے بھوسے ہیں۔ اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم اس 50-60 سال کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں گزار دیں تو ہماری وہ آخرت کی زندگی بہترین ہو جائے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یہاں سے اب آخرت کا تذکرہ شروع ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو روانہ چلائیں گے، اور کیا ہوگا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو کھلے بالکل واضح دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہ پائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے کہ سب کے سب لوگوں کو صف در صف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس انداز سے پیش کیا جائے گا جیسے ان کی پیدائش ہوئی تھی، مطلب بے لباس، بالکل ننگ دھڑنگ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور پھر ایسے نہیں ہوگا، وہاں پر سب کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا۔ مجرمین اب اس خدشے میں ہوں گے اور کہیں گے کہ یا ویلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی ہمارا چھوٹا کام چھوڑا نہ کوئی بڑا کام چھوڑا ہے، سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ ہفتہ وار ہمیں جو سورۃ الکہف پڑھنے کا کہا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے اصل میں کہ ان چیزوں کو ہم اپنے ذہنوں میں ہر ہفتے تازہ کر لیں تاکہ اگلے جو ایام ہیں ہمارے ہفتے کے وہ اچھے سے اچھے گزریں، کہ دنیا کا تذکرہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، پھر آخرت کے اندر جو معاملات پیش آئیں گے ان کی طرف بھی یہاں پر اشارہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا فتنہ ہے نفسانی فتنہ، پہلا دین کا فتنہ، دوسرا مال کا فتنہ، تیسرا نفسانی فتنہ۔ اس نفسانی فتنے میں ابلیس مبتلا ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یہ جو ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ کیوں کیا تھا؟ اس نے اپنے بارے میں یہ سمجھا تھا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ نفسانی فتنے میں مبتلا ہوا ابلیس، اور قیامت کی دیواروں تک کیا بلکہ قیامت کے بعد تک بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہے گا۔ کس وجہ سے؟ اپنے نفس کے پیچھے لگنے کی وجہ سے۔ آج اس دنیا میں بھی جتنی غلطیاں، کوتاہیاں، گمراہیاں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان کے اپنے نفس کے پیچھے لگنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگنے کی وجہ سے۔ تو یہ نفسانی فتنہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں خصوصی طور پر اس کا تذکرہ کیا، اور ہفتہ وار ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کا کہا کہ ہم اپنے آپ کو اس نفسانی فتنے سے بچائیں، جیسے شیطان نفسانی فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ فيه العلوم أصلها يراجع